ریٹائرمنٹ کے بعد بھی قاضی فائز عیسیٰ پر پی ٹی آئی کی جانب سے شدید تنقید جاری ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ پاکستان سے مڈل ٹیمپل تو چلے گئے، لیکن مڈل ٹیمپل پر بھی پی ٹی آئی کے لوگ ایک دوسرے کو احتجاج کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ عالمی میڈیا رپورٹس کر رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے سے ریٹائر تو ہو چکے، لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی تنازعات کچھ عرصے تک شاید ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ رواں مہینے کی 29 تاریخ کو لندن میں مڈل ٹیمپل سوسائٹی کی تقریب میں شرکت کریں گے، جہاں انہیں دیگر 3 شخصیات کے ساتھ مڈل ٹیمپل ان میں بطور بینچر شامل کیا جائے گا، لیکن تحریک انصاف سے منسلک اراکین اور کارکنان مڈل ٹیمپل کے باہر احتجاجی مظاہرہ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی سے منسلک معروف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس وقت برطانیہ میں پاکستانیوں کو 29 اکتوبر کو مڈل ٹیمپل کے باہر احتجاج کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں یہ جانکاری سب سے پہلے زیادہ ضروری ہے کہ یہ مڈل ٹیمپل آخر ہے کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے الوداعی ریفرنس میں مڈل ٹیمپل کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے والد نے برطانیہ کے اس ادارے سے بار کی ڈگری لی تھی اور پھر انہوں نے خود بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مڈل ٹیمپل سے ہی بار کی ڈگری حاصل کی۔ قاضی فائز عیسیٰ کیا کہنا تھا کہ میں نے بھی اسی جگہ سے بار کی تعلیم حاصل کی جس کا انتخاب میرے والد نے کیا تھا۔ 4 انر آف کورٹ ہیں، مڈل ٹیمپل کا نام کم سنا جاتا ہے پاکستان میں۔ اپنے الوداعی ریفرنس میں انہوں نے اپنی بیٹی کا بھی ذکر کیا جو مڈل ٹیمپل سے تعلیم حاصل کرنے والی اس خاندان کی تیسری نسل سے ہیں۔ لندن میں 4 انر آف کورٹ ہیں جنہیں انگلینڈ اینڈ ویلز میں بیرسٹرز کی پروفیشنل ایسوسی ایشن بھی کہا جاتا ہے۔ ان 4 انر آف کورٹ میں گریز ان، لنکنز ان، انز ٹیمپل اور مڈل ٹیمپل شامل ہیں۔ مڈل ٹیمپل کی اپنی ویب سائٹ کے مطابق یہ دنیا میں قانونی تعلیم کے سب سے اہم اداروں میں سے ایک ہے، لیکن وہاں پر بینچر کا اصول کیا کار فرما ہے؟ مڈل ٹیمپل ان میں جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ کو بطور بینچر شامل کیا جا رہا ہے۔ مڈل ٹیمپل کی اپنی ویب سائٹ کے مطابق بینچر کو ماسٹر آف بینچ بھی کہا جاتا ہے جو کہ ان کی گورننس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ساری بحث اس لیے بھی جاری ہے کہ پی ٹی آئی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان اختلافات کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہ اختلافات قاضی فائز عیسیٰ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے سے قبل ہی شروع ہو گئے تھے اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ابھی تک جاری ہیں۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بیرون ملک اثاثے ظاہر نہ کرنے سے متعلق صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تھا۔ یہ ریفرنس سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے کل عدم قرار دیا تھا، جبکہ اس بینچ کے ہی 7 ججوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ اور ان کے بچوں کی جائیداد کا معاملہ ایف بی آر میں بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ ایف بی آر کو بھیجے گئے اپنے ایک جواب میں قاضی فائز کی اہلیہ نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو عمران خان اور ان کے ہم خیال ٹولے سے پوچھ لیں کہ کیسے بیرون ملک جائیدادوں کی ملکیت چھپائی جاتی ہے۔ اگست 2023 میں عمران خان کو یکے بعد دیگرے متعدد مقدموں میں گرفتار کیا گیا۔ تاہم تحریک عدم اعتماد کے سبب وزارت عظمیٰ سے نکالے جانے کے بعد عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنا عمران خان کی ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق رواں برس ہونے والے انتخابات سے قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن کو کل عدم قرار دیا اور عمران خان کی جماعت سے ان کا انتخابی نشان بلہ بھی واپس لے لیا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ اور پی ٹی آئی کے درمیان سیاسی نوک جھونک کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پی ٹی آئی اور قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان دشمنی جاری ہے اور پی ٹی آئی ان کے خلاف اب لندن میں بھی احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی سے منسلک افراد اس وقت سوشل میڈیا پر 29 اکتوبر کو مڈل ٹیمپل کے باہر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف احتجاج کی مہم چلا رہے ہیں۔ یہاں یہ ایک بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پی ٹی آئی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مہم چلاتی دکھ رہی ہے تو دوسری طرف پاکستان میں حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون سابق چیف جسٹس کو آئین پاکستان کا محافظ قرار دے رہی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر کچھ صارفین ایسے بھی ہیں جو کہ سابق چیف جسٹس کی مڈل ٹیمپل میں بطور بینچر شمولیت کو ایک اعزاز قرار دے رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے کارکن ابھی تک ریٹائرڈ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر مسلسل سوشل میڈیا پر تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں، اور اب یہ تنقید مڈل ٹیمپل کے باہر ایک احتجاج کی شکل اختیار کرنے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کے لیے جڑے رہیے نیوز ویو اردو کے ساتھ۔